اچھا جی، آج ایک سوشل ایشو پہ بات کریں گے جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز بڑی ہی کامن ہے آج کل. وہ یہ ہے کہ اکثر دیکھنے میں یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت تعلیم و تربیت پہ یا انہیں اچھا مطلب شہری بنانے پہ میں ناکام ہو جاتے ہیں، یا کچھ بھی سمجھ لیں کہ ہمارا بچہ مطلب ایک مفید شہری نہیں بن پاتا، یعنی کوئی اچھی جاب نہیں لگ سکتی. ظاہری بات ہے جب ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتا تو اچھی جاب نہیں لگ سکتی یا اچھا سیٹل نہیں ہو سکتا وہ. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جب اس کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو پھر ہم اس کا رشتہ ڈھونڈنے کے وقت ایک غلط بیانی کا جو عنصر ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہماری رہائش ہم ملتان ضلع میں رہتے ہیں تو ہم رشتہ کریں گے جا کے خانے وال میں یا مظفر گڑھ والی سائڈ پہ یا کہیں بھی دور دراز ایریے میں جا کے رشتہ کریں گے، تو پھر ہم اپنے بچے کی ایسی ایسی کوالٹیز وہاں پہ جا کے بیان کریں گے کہ ہمارا بچہ اتنا لائق ہے، اتنا اچھا کما رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، یعنی اس کی غلط کوئی جاب بتا دیں گے. بھئی یہ کوئی ریلوے میں ہے یا کسی مطلب اور ادارے میں، مطلب کوئی بتا دیں گے، یا کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کوئی اچھا سا نام لے لیں گے، بھئی وہاں پہ جاب کر رہا ہے، اچھی اس کی سیلری پیکج ہے. تو ہوگا کیا کہ جب شادی ہو جائے گی اگلے بندے ٹرسٹ کر کے اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیں گے تو چلو ہماری بیٹی خوشحال زندگی بسر کرے گی. لیکن جب وہ شادی ہو کے بچی گھر آ جاتی ہے تو ظاہر بات ہے جیسے ہی وہ بچی شادی کے بعد 2-4 دنوں میں، 5 دنوں میں، 10 دنوں میں تو بات کھلی جاتی ہے کہ بچے کی تو کوئی ملازمت بھی نہیں ہے اور اس کا دولہے میاں صاحب کا کوئی مطلب کام دھندہ بھی نہیں ہے. تو وہ جو پرابلمز آتے ہیں زندگی کے اندر یا معاملات کے اندر، وہ بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں. ہوتے یہ ہیں کہ پھر وہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور اکثر تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ جو لڑکے کا کیریکٹر ہوتا ہے وہ بہت ہی خراب ہوتا ہے. یعنی وہ غلط دوستیاں یاریوں میں رہ کے وہ لڑکا خراب ہو چکا ہوتا ہے. یعنی اس کا نہ اخلاق اچھا ہوتا ہے، نہ اس کا رکھ رکھاؤ صحیح ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی آئیڈیا ہوتا ہے کہ رہن سہن کیسے کرنا ہے یا گھرداری کو کیسے چلانا ہے. تو اس میں جو وہ بچی ہوتی ہے اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے. تو جو پیغام دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں جو جینون چیز ہے، جو ہمارے بچے کے اندر جتنی ایک کوالٹیز ہیں، جتنا ایک اس کے اندر ہنر ہے یا جتنا ایک وہ ارن کرتا ہے، ہمیں اگلے جہاں پہ ہم رشتہ کر رہے ہیں ہمیں وہاں پہ اس کی ایگزیکٹ صورتحال بتانی چاہیے. یہ ہوگا نا کہ ایک جہاں پہ ہم رشتہ چاہ رہے ہیں وہاں نہیں ہوگا، دوسری جگہ ہو جائے گا، تیسری جگہ ہو جائے گا. لیکن ایگزیکٹ اگر ہم بتائیں گے شادی تو ہو جائے گی، لیکن ایک تو جو بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی یا معاملات ڈسٹرب ہونے کا جو ایشو ہے وہ نہیں آئے گا. ظاہری بات ہے جو بھی بچے کا جیسے کریکٹر کھلے گا یا یہ جھوٹ کھلے گا تو ظاہری بات ہے جو بھی والدین نے جھوٹ بولا ہوگا یا بہن بھائیوں نے مل کے جھوٹ بولا ہوگا تو وہ تو سب کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اور دوسرا جو جتنا ایک ظلم اس بچی کے ساتھ ہوتا ہے، اس بچی کو جتنا ٹارچر برداشت کرنا پڑتا ہے، وہ بہت ہی مطلب ایک سویر قسم کا ہے. کیونکہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بچہ جس بچے کے بارے میں جھوٹ بول کے اس کی شادی کی جاتی ہے کہ یہ مطلب جیسے میں نے پہلے بتایا بھی یہ خصوصیات اس کے اندر ہیں جو کہ ہوتی ایک بھی نہیں ہے، اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. وہ بالکل ہی نکما فارغ انسان ہوتا ہے وہ، اور اس نے زندگی کے اندر کوئی ایک دھیلا بھی نہیں کمایا ہوتا، اور وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے اوپر. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی وہ
शादी होके आती है और फिर फर्दर उसके बच्चे होते हैं। अब उसका जो अर्निंग तो है नहीं, पैसा तो है नहीं, तो वो फिर घर में लड़ाई झगड़े और बीवी की जो डिमांडें हैं, मिसाल के तौर पे बच्चों के लिए कुछ लेके आना या घरदारी चलाने के लिए चीज़ों की रिक्वायरमेंट, तो फिर वो मसाइल जन्म लेते हैं। फिर वो जो बच्ची है उसके लिए वो सारी ज़िंदगी का एक मतलब अज़ाब बन जाता है। ये अच्छा, ये मैंने जो इसको नोटिस किया कि ऐसा लोग करते क्यों हैं भई, जितना एक हमारे अंदर क्वालिटीज़ होती नहीं है, हम उससे ज़्यादा तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए बच्चे का कैरेक्टर जिस हिसाब का है वैसा ही मतलब बयान करना चाहिए। अच्छा, अब जितनी ज़िम्मेदारी वालिदैन की बनती है अपनी औलाद बेटे को यानी शादी करने के लिए वो तगदो करते हैं कि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, उन्हें सच का सहारा तो लेना चाहिए। जहाँ तक वो अगर वो इतना झूठ बोलते हैं या गलत बयानी से काम लेते हैं, तो जो बच्ची के पेरेंट्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी बहुत भारी होती है कि वो इस चीज़ को ज़रा इंटेरोगेट कर लें, बच्चे का कैरेक्टर पता कर लें, उसके घर वालों का कैरेक्टर पता कर लें, भाई लोग लड़ाई झगड़े वाले तो नहीं हैं, बाद में तंग तो नहीं करेंगे। इन चीज़ों को हम जब नहीं परखते या गौर नहीं करते, तो फिर हमें इसके बड़े सवेर किस्म के उसका सामना करना पड़ता है, मामलात का। अच्छा, कई जगह पे ऐसा हुआ कि जब पहले तो बड़ी प्यार मोहब्बत से उन्होंने अपने मतलब बच्चे का रिश्ता ले लिया, बड़े मोहब्बत से प्यार से, और तारीफ़ें कर करके कि हमारा बेटा ऐसे है, हमारा बेटा ऐसे है, हमारे बेटे का अखलाक ऐसे है, फलां ऐसे है, और वो बच्चा भी बज़ाहिर इखलाकी बन के मतलब अपने मतलब वो दिखा रहा होता है, अपना खुद को शो कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल, तो जो उनका असल जो किरदार होता है, जो उनका असल रवैया होता है, वो खुल के सामने आ जाता है। क्योंकि अर्ली 2-3 साल कोशिश करते हैं लोग, 3 साल 4 साल अपने आप को छुपाने की। भाई हो सकता है कि हमारा कैरेक्टर या हमारा किरदार या हमारा इखलाक जो है ना वो सामने ना आए, लेकिन वो एक दिन खुल के सामने आ जाता है। क्योंकि जैसे ही कुछ बीच में कोई डिस्टर्बेंस पैदा होती है, तो फिर असल पोजीशन जाके फिर सामने आती है कि ये बंदा किस पानी में था, क्या था ये बंदा, फिर पता लगता है। इसलिए माँ बाप को बच्ची वालों को कोशिश करनी चाहिए, जिनकी जो बेटी दे रहे हैं उन्हें लड़के का ख़ास तौर पे पूरी तरह मतलब जायज़ा लेना चाहिए, उसके किरदार को मापना चाहिए, उसके उठने बैठने को देखना चाहिए, और पूरी तरह जांच परख करके और फिर बेटी का रिश्ता देना चाहिए, ताकि अगले जो आने वाले मतलब टाइम है तो वो बेटी ने गुजारना है। क्योंकि लाड प्यार से माँ बाप तो बच्ची को लाड प्यार से पालता है, मोहब्बत से रखता है, उसकी हर ख्वाहिशात का एहतराम करता है। तो जब बच्ची ब्याह के दी जाती है आगे, तो फिर तो अगलों के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना। तो कोशिश करें ऐसा घर मिले जैसे आप खुद हैं, यानी अगर मतलब आपने अच्छे तरीके से तरबियत की है, इखलाक से तरबियत की है, अच्छे तरीके से पढ़ाया है, लिखाया है, और मतलब उसका अच्छे से ख्याल रखा है, तो ऐसा ही घर आगे ढूंढें कि वो उसको भी आगे ऐसा ही मतलब माहौल मिले जो उसको घर में मिला था, और वो प्रॉपर तौर पे फिर वो आगे ज़िंदगी गुजार सके, और आप और माँ बाप को वो दुआएं दे, ना कि जब वो रो के सोए या वो डांट खा के पेरेंट्स की वो सॉरी दूल्हे के पेरेंट्स की भी डांट खाए और दूल्हे की भी डांट खाए, और डांट खाए और फिर वो रोती रहे, तो उसका जो उसके ऊपर जो ये मुसल्लत किया गया मामला है, उसका गुनाह होगा माँ बाप को। ये इस चीज़ को आप जजमेंट रख लें कि इस चीज़ का गुनाह होगा माँ बाप को, अगर बच्ची अगले घर में खुश नहीं है। घर में अगर उसको जो उसकी ख्वाहिशात थी कि मुझे अच्छा घर वाला मिले, रिस्पेक्ट करने वाला मिले, प्यार करने वाला मिले,
اچھے اخلاق والا ملے تو وہ نہیں ہوا، تو پھر وہ دعائیں تو نہیں دے سکتی۔ اگر بد دعائیں بھی ماں باپ کو نہیں دے گی تو لیکن اللہ پاک کے ہاں سے انصاف تو ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ اس کے ایک انسان کو تکلیف دی جائے۔ ماں باپ کی کوشش تو ہوتی ہے کہ بچی کا رشتہ اچھی جگہ پہ ہو جائے، لیکن جتنے ایک ہوشیاری اور چالاکی ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے لڑکے والوں کی طرف سے، وہ اتنے ایک میٹھے ہو جاتے ہیں، اتنے ایک مطلب وہ ہو جاتے ہیں، اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کہتا ہے یار یہ تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں، یعنی ان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، ان پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب ان کے کردار کا، جب ان کے رویوں کا، جب ان کے طریقہ کار کا جب پتہ چلتا ہے، ان کی ضد، ہٹ دھرمی، انا کا جب پتہ چلتا ہے، تو پھر انسان پچھتاتا ہے بھی یار میں نے کہاں پہ مطلب وہ بیٹی کا رشتہ دے دیا، اور کن لوگوں کو بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے، جو مدعا تھا، یہ جو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے خاص کر بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے، بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو تعریفیں لڑکے کی جا رہی ہیں اور جو اس کو بنا کے دکھایا جا رہا ہے، جو اس کا کیریکٹر شو کیا جا رہا ہے، کہ یہ اس کے اپوزٹ نہ آ جائے۔ تو اس لیے یہ جو میرا پیغام تھا پورے پاکستان کے لیے ہے، اور اس کو سب لوگ غور سے سنیں بھی صحیح اور اس پہ عمل بھی کریں، کیونکہ بیٹی کا رشتہ ایک ہی بار ہوتا ہے جی۔ یہ جو کام ہے پھر ساری زندگی کا مطلب ہوتا ہے۔ اگر یہ اچھا رشتے کے ساتھ شادی ہو جائے گی، اچھے لڑکے کے ساتھ شادی ہو جائے گی تو وہ ساری زندگی خوش رہے گی اور آپ کو دعائیں دے گی۔ یا اگر پھر وہ دوسری سائڈ کا مطلب اپوزٹ نکلا کریکٹر وائز، تو وہ پھر اس کی زندگی جہنم بن جائے گی، اور وہ ساری زندگی اس جہنم میں گزارے گی، اور ماں باپ کے لیے دعائیں تو شاید وہ نہیں دے پائے گی، اور وہ کرتی رہے گی بیچاری۔ تو اس لیے کوشش کریں جتنا ہو سکے لڑکے کی جانچ پرکھ کریں، لڑکے کے گھر والوں کی جانچ پرکھ کریں، ہمسایوں سے پوچھیں، آس پاس سے پوچھیں، پڑوس سے پوچھیں، پوری تحقیق کرنے کے بعد کوشش کریں کہ اگر 99% بھی لڑکا ٹھیک ہے اور 1% ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی انکار کریں۔ 100% لڑکا ٹھیک ہو، 100% اس کا کیریکٹر ٹھیک ہو، اس کا جو وہ باتیں بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہوں، اور اس کا چال چلن صحیح ہو، پھر اس کو رشتہ دیں، تاکہ بچی خوش رہے، خوش و خرم رہے، اور آپ کو دعائیں دے۔ جزاک اللہ۔